بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور اب ہار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی اور سوان نیوز کی خصوصی نشریات عجائب القرآن میں خوش آمدید۔ حاضرین و سامعین، آج جس موضوع سخن پر ہم گفتگو کرنے لگے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعہ کو بڑے اعلیٰ خوبصورت اور آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم کی ذات کے جلیل القدر نبی، جنہیں اللہ کریم کی ذات نے اپنا دوست بھی کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ حسین دور پاک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں سوال پیش کر دیا کہ یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب لوگ مر جائیں گے، انسان مر کے قبر میں چلا جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اس کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ جب آپ نے فرما دیا تو پھر ہمیں یقین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، میں تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم کی ذات نے فرمایا کہ پھر ابراہیم اس طرح کرو کہ 4 پرندے پالو جو مختلف نسل کے ہوں، چاروں پرندوں کو پالنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہلا ملا لو، وہ تمہارے ساتھ جب مل جل جائیں تو پھر ان پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ اور پہاڑ کی مختلف چوٹیوں پہ ان کا قیمہ رکھ دینا، سر اپنے پاس رکھ لینا، پھر ان پرندوں کو میرے حکم سے آواز دینا، وہ پرندے اڑتے تمہارے پاس آ جائیں گے اور پھر تم دیکھ لو گے کہ میں کیسے زندہ کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پالے۔ ان پرندوں کا نام، ایک پرندہ مور تھا، ایک مرغ تھا، اور تیسرا جو پرندہ تھا وہ گدھ تھا، اور جو چوتھا پرندہ تھا وہ کبوتر تھا۔ یہ 4 پرندے پال کر ان کی ٹھیک ٹھاک خدمت کی، ان کو اچھی خوراک دی، اپنے ساتھ ہلا ملا لیا، وہ مل جل گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پر چھری پھیری، ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا کر مختلف چوٹیوں پہ رکھ دیا اور سر اپنے پاس رکھ لیے، اور پھر انہیں آواز دی کہ اے مرغ، اے مور، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اے گدھ اور اے کبوتر، تمہیں اللہ کا حکم ہے، تم واپس آ جاؤ، تم زندہ ہو جاؤ۔ ہوا یوں کہ وہ چوٹیوں سے گوشت اڑتا اڑتا اپنے ہڈیوں پہ چڑھتا گیا، اور آخرکار وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چاروں حاضر ہو جاتے ہیں، اور بغیر سر کے وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب جہاں سر پڑے تھے ان سروں کے قریب آتے ہیں اور سر اپنے جسم پر رکھ کر وہ دانہ کھانے لگتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہ دیکھتے ہیں اور دل کو مطمئن کرتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں فرماتے ہیں کہ ابراہیم کیا آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کس طرح دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اطمینان حاصل ہوا، اور یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعہ کو کچھ یوں بیان کیا ہے، ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے، اور جب حضرت ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ واقعہ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں پیش کیا، جو پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ تفسیر تھی اس کی، جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں مفسرین کرام نے تحریر فرمائی ہے۔ حضرین و سامعین، یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے اور مفسرین کرام نے اس نقطے کو تحریر فرمایا ہے، اس نقطے پر آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرین و سامعین، یہ ایک تصوف کا نقطہ ہے اور اس پر ضرور توجہ کیجئے گا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کا کہا گیا۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کون سے پرندے آپ نے چننے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے منتخب کیے، اور وہ پرندے کون سے تھے؟ ایک کبوتر تھا، ایک مور، ایک گدھ، اور اس کے ساتھ ایک مرغ، یعنی کہ 4 ٹوٹل پرندے تھے۔ ان 4 کا انتخاب کیا گیا، اور ان کے انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ اب اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ مور اپنے حسن پر بڑا ناز کرتا ہے، مور اپنے حسن پر ناز کرتا ہے، مرغ کثرت شہوت کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اس میں یہ بری خصلت پائی جاتی ہے، اور تیسری خصلت جو گدھ کے اندر بری پائی جاتی ہے، لالچ اور حرص اور ہوس کی خصلت اس میں پائی جاتی ہے، اور کبوتر کے اندر بلندی پرواز کا غرور جو ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ 4 بری خصلتیں ان 4 پرندوں میں پائی جاتی تھیں۔
जब इनके गले पर छुरी फेरी गई, यानी कि इनकी खसलतों को ज़िबा किया गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिल को करार आया, दिल मुतमईन हो गया। तो यहाँ पर ये बात समझ आती है कि ये चार जो खसलतें हैं, अगर इंसान खुद इन पर छुरी चला दे, अपने अंदर से ये खसलतें ख़त्म कर दे, गुरूर व तकब्बर ख़त्म करे, हिर्स व लालच ख़त्म करे, गुरूर ख़त्म करे, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इंसान की जो बेहतरी है उससे इंसान को कोई नहीं रोक सकता, इंसान कामयाब हो सकता है। और यहाँ पर मुफस्सरीन कराम इसी बारे में लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन चार परिंदों का इंतखाब फ़कत इसलिए किया था कि ये आगे आने वाली जो उम्मतें हैं और ता क़यामत आने वाले मुसलमानों के लिए राय हिदायत बना रहे। यहाँ पर मुफस्सरीन कराम दर्स अदायत में बड़ी खूबसूरत एक और चीज़ तहरीर फरमाते हैं, उस पर भी आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मुफस्सरीन कराम फरमाते हैं कि आज जो एक बड़ा बातल सा अकीदा चल पड़ा है कि औलियाए कामिलीन और अंबियाए कराम को पुकारना नहीं चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, और ये भी नहीं कहना चाहिए कि या गौसे आज़म मदद। तो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मदद सिर्फ अल्लाह कर सकता है। और किसी को पुकारना नहीं चाहिए जो मर जाता है, उसे नहीं पुकारना चाहिए। अगर ये बात है तो यहाँ पर मुफस्सरीन कराम फरमाते हैं, अगर ये अकीदा दुरुस्त है कि किसी मुर्दे को नहीं पुकारना चाहिए, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी फिर शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं कि उन्होंने तो मुर्दा परिंदों को पुकारा था। हम तो मुर्दा इंसानों को पुकारते हैं, उन्होंने मुर्दा परिंदों को पुकारा था। अगर कुरान में मुर्दा परिंदों को पुकारना अगर जायज़ है तो फिर इससे यह क़यास किया जा सकता है। और हमारा ये अकीदा दुरुस्त है जो अहले सुन्नत व जमात का है कि जो औलियाए कामिलीन हों, शुहदा व सालिहीन हों, जब दुनिया से पर्दा फरमा जाएँ तो आप उन्हें पुकार सकते हैं। हमें अल्लाह करीम की ज़ात अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने मेज़बान उमर फ़ारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।